بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری 11ویں مجلس ہے۔ اس 11ویں مجلس میں صبح مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا۔ اس میں ایک واقعہ بہت دلچسپ سامنے آیا۔ میں سوچا کہ اسی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میرے اور آپ کے ایمان کو صبح صبح بہت جلا ملے گی اس واقعے سے۔ یہ واقعہ ہمارے دوست اور بڑے بھائی ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی صاحب نے اپنی کتاب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر اقبال میں نقل کیا ہے۔ میں اس کو عنوان پڑھوں گا اور جہاں کہیں مجھے لگا کسی لفظ کا متبادل آسان لفظ استعمال کرنا ہے وہ تصرف میں کروں گا۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، کشمیر سے ایک اہم گمنام خط بنام علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ روزگار فقیر میں فقیر سید وحید الدین یہ حیرت انگیز واقعہ رقم کرتے ہیں کہ شیخ اعجاز احمد علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے۔ آپ کے جو بڑے بھائی تھے شیخ عطا محمد، یہ ان کے بیٹے تھے۔ شیخ اعجاز احمد نے مجھے بتایا کہ 1920 عیسوی کے شروع میں ڈاکٹر اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا جس کا مضمون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو کچھ علم نہیں۔ اگر فلاں وظیفہ پڑھا کرو گے تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ یہ خط لکھنے والا علامہ اقبال کو لکھ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو حضور کے دربار میں کتنی اہمیت ہے اور کتنا مقام ہے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ لو، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہو۔ اس شخص نے وظیفے کے الفاظ بھی اس خط میں لکھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خیال سے کہ کاتب خط نے اپنا نام نہیں لکھا، اس گمنام خط کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور وہ خط ضائع ہو گیا۔ اس خط کے 3-4 مہینے بعد کشمیر سے ایک پیر زادے ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ بشرے سے شرافت کا اور چہرے مہرے سے ذہانت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی زار و قطار سے رونا شروع کر دیا۔ یہ جو کشمیر سے گئے تھے نوجوان، آنسوؤں کی ایسی جڑی لگی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے خیال کیا کہ یہ شخص مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے اور میرے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا ہے۔ انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں استفسار حال پوچھا تو وہ بولا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی، اب میں اس کی پینشن کھا رہا ہوں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے نہ غم۔ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کی مزید استفسار پر وہ بولا، میں سری نگر کے ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ گاؤں کا نام شاید نوگام بتایا تھا۔ وہاں میں نے ایک دن عالم کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ محمد اقبال آیا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ محفل میں نہ تھا۔ اس پر ایک بزرگ کو اقبال کے بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی جس کی داڑھی نہیں تھی اور رنگ گورا تھا، ان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اس کشمیری پیر زادے نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں نے آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی تھی نہ میں آپ کا پتہ نام وغیرہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولوی نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کی بہت تعریف کی، کیونکہ آپ کی تحریروں کے واسطے سے وہ آپ کو جانتے تھے، گو انہوں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس دن سے مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کے لیے کشمیر سے لاہور تک کا یہ سفر کیا ہے۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی آنکھیں اس لیے بے اختیار اشکبار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کی عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے حالت کشف میں دیکھی تھی آپ کی شکل و شباہت ٹھیک اسی کے مطابق ہے، سر منہ فرق نہیں ہے۔
پیرزادے کی زبان سے اس گفتگو کو سن کر ڈاکٹر صاحب کو وہ گمنام خط یاد آ گیا جس کا ذکر اوپر عرض کیا گیا۔ اس خط میں جو وظیفہ لکھا تھا وہ انہیں یاد نہیں رہا تھا۔ پیرزادہ صاحب ملاقات کے بعد چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سارے واقعے کی تفصیل اپنے والد بزرگوار کو ایک خط میں لکھی اور اس کا بھی اظہار کیا کہ مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب و اضطراب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں ضائع کر دیا۔ اب آپ ہی اس کی تلافی کی کوئی تدبیر بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کوئی شک نہیں، پیرزادہ صاحب نے جو کچھ کہا سچ کہا، کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں۔ ایسا فضل ضرور ہے کہ دعا کا ہی نتیجہ ہو، اس لیے آپ یا تو کوئی علاج یا تدبیر بتائیں یا خاص طور سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، کیونکہ پیرزادہ صاحب کا کشف اگر صحیح ہے تو میرے لیے بے خبری کی یہ حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اعجاز صاحب بیان کرتے ہیں کہ چچا جان یعنی ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کو دعا پر بڑا اعتقاد تھا۔ ان کا کلام پڑھنے سے اس اعتقاد کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے اشعار میں جہاں دعا کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دعا رسمن نہیں بلکہ دل سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ان کے معمولات میں تھا اور اپنے خطوں میں اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک خط میں لکھا کہ مسلمان کی بہترین تلوار دعا ہے، اس سے کام لینا چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ واقعہ کتاب سے ختم ہو گیا۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کیا بلکہ پورے عرب اور عجم میں بہت بڑے امام مانے جاتے تھے علم کے، عربوں نے ان کو تسلیم کیا، تو ان کے جو خاص رفیق تھے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا اور ان سے میں نے کئی باتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھی، گفتگو چلی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اقبال جو انگلستان گئے بیرسٹری کرنے، وہ وہاں بھی دین پر کھڑے رہ گئے اور جمع دین پر، اور وہ اپنے شعر میں کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اسی طرح سے نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی، کہ میں لندن میں بھی تہجد پڑھتا رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اقبال نے، مجھے اگر یاد ہے انہوں نے شاید 7 کروڑ کہا تھا، اور کسی کتاب میں کسی نے لکھا ہے کہ 1 کروڑ، بہرحال تعداد کیا ہو، لیکن مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ علم معلوم ہے کہ اقبال نے کئی کروڑ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے لندن میں رہ کر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ آج حالات چل رہے ہیں، ہم بھی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتے رہیں تاکہ ہماری دنیا کی مصیبتیں بھی آسان ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہمارے سارے مسائل درود کی برکت سے حل ہو جائیں، اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اصحاب النبی الکریم وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین واتباع التابعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین وعلی صالح الجن والمؤمنین وعلینا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔